جو ہے نا, جیسے سورج اوپر جاتا ہے اور پھر نیچے جاتا ہے, یہ وقت بدل جاتا ہے, وقت بڑی جلدی بدل جانا ہے. جتنا تواڈے پلے نا انیاں چانگرا مارو, کیونکہ بعد میں تواڈیاں سکیاں چانگرا نکلنیاں نے. میں دس رہا تانوں, جدی تواڈے پھپڑیاں جان ہے انیاں چانگرا مارو. سو میں واپس آتا ہوں, اگر ڈی سی ہم نے پیسے لے کے لگائے تھے تو آج وہ ڈی سی کہاں لگے ہوئے ہیں؟ تو اگر وہی ڈی سی سب لگے ہوئے ہیں تو پھر پروپیگنڈا کس چیز کا ہے؟ تواڈے پھپھی دے پتر نے تسی اس لیے لائے نے تے اسی انہاں کولوں پیسے لے کے لائے نے. سو اگر سارے افسران, آج کا سیکٹری خارجہ کون ہے بتا دیں؟ اچھا, توشہ خانے پہ بڑا رولا ڈالتے ہیں. توشہ خانہ کس کے کنٹرول میں ہوتا ہے؟ سیکٹری کیبنٹ کے. تو آج کا سیکٹری کیبنٹ کون ہے؟ اگر عمران خان نے غلط کیا تو سیکٹری کی انوالومنٹ کے بغیر تو نہیں کیا ہوگا. تو آج آپ کا سیکٹری کیبنٹ کون ہے؟ وہی سیکٹری کیبنٹ ہے, کیونکہ اس نے کچھ غلط نہیں کیا اس لیے وہ آج بھی بیٹھا ہوا ہے. غلط کیا ہوتا تو آپ اس کو جیل میں ڈالتے. اگر اس نے غلط نہیں کیا تو پھر عمران خان نے کیسے غلط کر لیا؟ کہتا ہے توشہ خانہ وزیر اعظم کے ڈائریکٹ کنٹرول میں ہے. وہ جڑے بجلی گھراں دے وچوں پیسے تسی کھادے سن ساریاں نے, وہ آپ کے ڈائریکٹ کنٹرول میں نہیں تھے. 5 ارب ڈالر جو ہیں وہ آپ لوگ 20 ارب ڈالر میں سے کھا گئے تھے, جس کی وجہ سے آج مہنگی بجلی بن رہی ہے, جس کی وجہ سے آپ اپنے منہ سے مان رہے ہیں, اتنے بے شرم ہیں آپ کہ بجلی اتنی مہنگی بن رہی ہے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے, اس لیے ہم بجلی بند رکھتے ہیں. نہ آپ سے بجلی دی جا رہی ہے, نہ آپ سے گیس دی جا رہی ہے, نہ آپ سے گورننس ہو رہی ہے, نہ آپ سے ڈالر رک رہا ہے, نہ آپ کو. آپ کل کہتے تھے آئی ایم ایف جو ہے ان کا عمران خان کے ساتھ گٹوڑ ہے, عمران خان اور وہ پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں, یہ دونوں ایک ہی پیج پہ ہیں. عمران خان اور آئی ایم ایف ملا ہوا ہے, اور اب کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف عمران خان کی بات نہیں مانتا, وہ ان پہ یقین نہیں کرتا, ہم پہ یقین کرتا ہے. اگر آپ لوگوں پہ یقین کرتا ہوتا تو آپ کے پلے کچھ ڈل بھی جاتا. ایک طرف وہ عمران خان کے ساتھ ملا ہوا تھا, آج وہ آپ کے ساتھ ملا ہوا ہے. ایک طرف آئی ایم ایف کے پاس جانا بہت بڑی سازش تھی, آپ کو پیسے مل جائیں تو بہت بڑی کامیابی ہے. سو اس لیے آپ عوام کو یہ مت سمجھیے کہ عوام بدھو ہے یا عوام کو پتہ نہیں ہے. میں اگلی بات پہ آتا ہوں. یہ جو میڈیا اسٹریٹجک سیل ہے اس کے بارے میں ہمارے پاس شواہد آ گئے ہیں. کچھ چیزیں ابھی اور آنے کی ویٹ کر رہے ہیں, آپ کے سامنے لائیں گے کہ نیا ٹویٹ کروانے کے کتنے پیسے دیے جاتے ہیں, ری ٹویٹ کرانے کے کتنے پیسے دیے جاتے ہیں, کانٹینٹ کریٹ کرنے کے. تو میں دوبارہ فہد حسین آپ کو بتا رہا ہوں, فہد حسین آپ ایک گیدڑ ہیں, آپ نے آزاد صحافیوں کو بدنام کیا ہے. آپ یہاں پر بیٹھ کے کالم لکھتے تھے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اور آزاد صحافی بنتے تھے. یہ جتنے صحافی یہاں بیٹھے ان سب کی توہین ہے. آپ کا چہرہ ہے یلو جرنلزم. آپ پیچھے بیٹھ کے جو کر رہے ہیں اسٹریٹجک سیل پہ اور جن جن کے کہنے پہ کر رہے ہیں, ہمارے علم میں ہے. ہماری گورنمنٹ آنے دو پتر جے استری نہ پھیری تے پھر دستی. استری پھیرنے کا مطلب کوئی ریاستی مشینری کو آپ کے خلاف استعمال کرنے کی بات نہیں کر رہے. آپ کا قانونی طریقے سے احتساب کریں گے, آپ کو قانون کے نیچے لگائیں گے, آپ کے سارے بل نکال دیں گے. سو اگلی بات میں آپ کو کر دوں, پنجاب کے میں نے آفیسرز کی بات بھی کر دی. میں نے آپ کو موبائل فونز کا جو ڈیٹا ہے اس کے اندر جو ایسی چیزیں ہیں کہ یہ پاکستان نے پورنوگرافی کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے, صرف وہی ڈیٹا ایشو کر دینا ان کے لیڈران کے فونوں سے جو نکلا ہے, تو کوئی ضرورت نہیں رہے گی پورنوگرافی کی ویب سائٹس دیکھنے کی. یہ جو بڑے فنکار بیٹھے باتیں کر رہے تھے, ہم نے آپ کا اندر اور باہر دونوں دیکھا ہوا ہے. ہمیں پتا ہے باہر سے کتنے بدصورت ہیں اور اندر سے کتنے بدصورت ہیں, دونوں دیکھے ہوئے ہیں. ہمیں پتا ہے باہر سے کتنے کمزور ہیں اور اندر سے کتنے کمزور ہیں, دونوں دیکھے ہوئے ہیں. ہمیں پتا ہے باہر کی کمزوری کی کون سی دوائیاں کھاتے ہیں اور اندر کی کمزوری کی کون سی دوائیاں کھاتے ہیں, ہمیں سب پتا ہے. وہاں تک نہ جائیں جہاں پر آپ کی سکن جلے, وہاں تک باتیں کریں جہاں تک آپ کی کرنی بنتی ہیں. آخری بات میں آپ سے کروں گا, غداری کے اوپر کل ایک ٹیپ لے کے آئے, آپ کے سامنے رکھی گئی. ٹیپ کا ہم نے کچھ نہیں کیا, ہم نے جواب نہیں دیا. آدھے گھنٹے کے اندر سوشل میڈیا نے وہ ٹیپ ادھیڑ کے ان کے ہاتھ میں پکڑا دی. پکڑائی یا نہیں پکڑائی؟ ہر بندے کی ایک پروننسیشن ہوتی ہے, الفاظ ہوتے ہیں وہ کیسے بولتا ہے. آواز تو آپ سافٹ ویئر سے میچ کر لیں گے, الفاظ کے لیے آپ کو عقل چاہیے. وہ کسی بیوقوف نے اسکرپٹ لکھا ہوا تھا, ایک ہی لفظ کی ادائیگی دو ڈیفرنٹ جگہوں پہ ڈیفرنٹ ہے. آپ صحافی ہیں, آپ سارا دن یہ والا کام کرتے ہیں, آپ کو بڑی اچھی, آپ لکھا ہوا بھی پہچان لیتے ہیں یہ کس نے لکھا ہوا ہے.
یہ آپ کا کام ہے تو اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو ایک نئی جو آڈیو ٹیپ چھوڑی گئی یہاں پر لوگوں کے گھروں کی خواتین کو بدنام کرنے کے لیے، یہ ایک انتہائی دوبارہ گھٹیا بات ہے. لیکن یہ جو عطا تارڑ جیسے ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہیں سیاسی، ان سے اور آپ توقع کیا کرتے ہیں؟ ان کی نحوست ہی ایسی ہے، ان کی شکلیں ہی ایسی ہیں، ان کا کاروبار ہی ایسا ہے، اور یہ کر ہی نہیں کچھ سکتے. دوبارہ دوسری اسی بات پر میں واپس آتا ہوں. ایک بات کی وہ جی ایک اوپن اینڈ شٹ کیس پکڑ لیا ہم نے. اوپن اینڈ شٹ کیس کیا ہے کہ 10 ایکڑ کا پلاٹ جو فڈمک ہے فیصل آباد میں، وہ 80 کروڑ کا ہے اور وہ 8 کروڑ میں بیچ دیا گیا. آپ ان کی ویب سائٹ پہ ابھی جائیے، ابھی میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، ابھی اس وقت جائیے. فی ایکڑ 75 سے 85 لاکھ اس کی قیمت ہے آج. اور ان کی حکومت میں جو الاٹ ہوئے ہیں اس کا بھی ڈیٹا نکال لیجئے. اور وہ ابھی بھی وہاں بہت ساری زمین پڑی ہے جو اگلے دنوں میں الاٹ ہونی، وہ بھی نکال لیجئے. وہ 75 سے 85 لاکھ روپیہ فی ایکڑ کی قیمت ہے. اس پر اس نے الاٹ ہونا ہے. موٹر وے پہ ہے، شہر سے بہت باہر، اس پر اس نے الاٹ ہونا ہے تو اس کی 8 کروڑ کی قیمت بنتی ہے. 60 کہہ رہا ہے، یہ آج 20 کروڑ دے میں وہ پلاٹ اس کو دیتا ہوں. لائیے یہ سیاسی ٹیسٹ ٹیوب بیبی کو میں کہتا ہوں یہ 20 کروڑ روپے کا چیک لے آئے، آج ہی پلاٹ اس کو دلوا دیتے ہیں ان سے منت کر کے جن کا ہے. اور فیصل آباد میں 20 اور پلاٹ ہیں، میں ذمہ داری لیتا ہوں. یہ 10 ایکڑ کے پلاٹ کا 20 سے 25 کروڑ روپیہ دیں، میں نے دلواتا ہوں وہاں پہ پلاٹ جتنے چاہیے. اس کی قیمت ہی 85 سے 75 لاکھ روپیہ فی ایکڑ ہے اور ویب سائٹ پہ موجود ہے. آپ فیصل آباد میں کسی سے چیمبر کے لوگوں سے انٹرویو کر لیں، کسی سے انٹرویو کر لیں، سب کو پتا ہے اس کی قیمت کیا ہے. اور یہ اس نے اوپن اینڈ شٹ کیس اس نے پکڑا ہے. سو اس لیے غلاظت کریں وہ آپ نے کرنی ہے، ہمیں پتا ہے. آپ کو منہ کی بواسیر ہے، ہمیں پتا ہے آپ نے یہ باتیں کرنی ہیں. آپ نہیں رک سکتے، آپ کی تربیت یہ ہے، آپ نے بار بار دکھایا آپ کی تربیت کیا ہے. آپ آئندہ بھی کریں گے لیکن اتنی کریں جتنی پاکستان کی عوام جو ہے اس کو برداشت کر جائے. آگے آپ کے سامنے یہ بہترین جرنلزم رکھنے لگا ہوں. میں جب میری سینئر مینجمنٹ کے ساتھ بات ہوتی تھی جیو ٹی وی کی ہماری حکومت کے دوران، تو مجھے ایک بات کہتے تھے، مجھے آج بھی یاد ہے اور اس کے گواہ ہیں، ارشاد بھٹی اس کے گواہ ہیں. اور مجھے کہتے تھے کہ ہم پاکستان کا بہترین میڈیا ہیں، ہم کبھی ذاتی سکینڈل نہیں کرتے، ہم خبریں کرتے ہیں. ہم کبھی بھی لوگوں کی، عورتوں کی، بیڈ روم کی عزتیں نہیں اچھالتے. یہ مجھے ان کے مالکان، یہ مجھے ان کی سینئر مینجمنٹ کہتی تھی. معاف کیجیے گا. اور اس کے گواہ میں نے دوبارہ کہا، ارشاد بھٹی اس کے گواہ موجود ہیں. ان کی اور آپ کو بتاتے چلیں کہ رہنما تحریک انصاف شہباز گل نیوز کانفرنس کر رہے تھے.